السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ وہ جلتے تپتے روڈ پر کڑی دھوپ میں روڈ پر بھاگے جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں نہ تو جوتی تھی، کپڑے بھی بہت پرانے تھے، شاید کہیں سے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منزل کیا ہے۔ اس کے پاؤں کی تلیاں سورج کی گرمی سے سلگتے روڈ پر ننگے پاؤں چلنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ بہت حیرانی سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ یقیناً یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ ایسی چیزیں یقیناً پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، روڈ، گاڑیاں، انسان۔ ابھی وہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ 3 گاڑیاں تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں ان 2 کارز پر فائرنگ کر رہی تھی، لیکن بیچ بیٹھا شخص جیسے انجوائے کر رہا تھا۔ مونا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس آدمی کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ تینوں گاڑیاں ہوائی جہاز کی طرح چلا رہے تھے۔ 2 گاڑیاں سیاہ اور ایک سفید رنگ کی تھی۔ اب براق نے گاڑی آٹو پہ کر کے اپنی گن اٹھائی، لیکن پچھلی گاڑی کی ٹکر لگنے کی وجہ سے براق کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی۔ وہ جھک کر گن اٹھانے لگا۔ ایسا محسوس ہوا کوئی وجود گاڑی سے ٹکرایا ہو۔ براق نے جلدی سے گاڑی روکی اور ہاتھ کا اشارہ دے کر دوسری گاڑی رکوائی۔ سفید گاڑی نے جیسے ہی دیکھا کہ براق کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو وہ لوگ بھی آگے نکل گئے۔ براق نے باہر نکل کر دیکھا، آخر کیا چیز ہے جو اچانک سامنے آ گئی ہے۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی لڑکی ہے، لیکن اتنی زور سے ہٹ کرنے پر تو بندہ مر جاتا ہے۔ یہ آدھی آنکھیں کھولے اسے گھور رہی تھی۔ ایک گارڈ نے سامنے آ کر بولا، سر آپ جائیں، ہم اس کو ہاسپٹل پہنچا دیں گے۔ براق لڑکی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، تم سب جاؤ، جا کر اس کمزرف کو بولو، تمہاری یہ حرکت تمہیں بہت بھاری پڑے گی۔ سرینا کو کہنا، اب تک میں اس کا لڑکی ہونے کا لحاظ کر رہا تھا۔ اگر وہ چاہتی ہے میں یہ ٹینڈر اس کے ان کرائے کے گنڈوں سے ڈر کر چھوڑ دوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ براق اسماعیل غوری خان کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ یہ کہتا وہ مونا کو اپنی باہوں میں بھرے اپنے گھر کی طرف رخ کر گیا۔ مونا اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ براق نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ اگر یہ بات میڈیا پر آ جاتی تو سرینا کو موقع مل جاتا وہ ٹینڈر اسے چھیننے کا۔ ڈاکٹر، کوئی سیریس بات تو نہیں؟ براق کے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، بس اس کو اس بات کی فکر تھی کہ اس کے ہاتھ سے ٹینڈر نہ چھین جائے۔ براق بہت سخت دل اور سنجیدہ رہنے والا انسان تھا۔ اس کو کسی کی حالت پر کسی طرح ترس نہیں آتا تھا۔ وہ بس اپنے مطلب سے مطلب اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ براق بہت بڑا بزنس مین تھا۔ برازیل کے جانے مانے بزنس مین میں ایک نام اس کا بھی تھا۔ برازیل کے بڑے شہر برزیلیا میں رہتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی۔ اس کا سارا پیار انہی کے لیے تھا، لیکن سختی بھی ان پر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس کا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، جو کہ ایک حادثہ نہ تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ براق اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہیں نہ کہیں سرینا کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ سرینا کا جو باپ ہے وہ براق اور اس کے ماں باپ کا بہت پہلے کا دشمن رہ چکا ہے۔ براق کو اس کے اوپر شک تھا۔ دیکھو، انجری اتنی نہیں ہوئی ہے۔ تمہاری گاڑی کی حالت دیکھ کر اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ بہت شدید ترین تھا۔ یہ تو کوئی معجزہ ہے، لڑکی کو کوئی چوٹ نہیں آئی، تو پھر یہ بے ہوش، صدمے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ بیٹا، یہ تو بچی کو ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی میں جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا اور اپنا بھی ہوش آئے تو مجھے بلا لینا، اوکے؟ جی آئیں، میں آپ کو باہر تک چھوڑاؤں۔ براق جب واپس آیا تو اپنے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ براق دراز قد اور چلتا پھرتا خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ براق کا رنگ گورا اور ہلکا ہلکا سرخی مائل تھا۔ بال سیاہ اور گھنے تھے، جن کو
جن کو جیل کی مدد سے نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھا۔ اس کا کثرتی وجود کسی باڈی بلڈر کی طرح تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل کشمیریوں کی طرح لگتا تھا، اور اس کا تعلق بھی کشمیر پاکستان سے تھا۔ اس کے باپ نے یہاں پر ڈاکٹری کی پڑھائی کی تھی اور ادھر ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ اب وہ مونا کو دیکھنے لگا، ساتھ ہی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے اس کو دیکھنے لگا۔ مونا بہت ہی خوبصورت تھی، دودھیا رنگت، شہد رنگ کے بال۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے، ایک عجیب سی چمک تھی اس کے بالوں میں، باریک کلپ۔ براق جب بھی مونا کو دیکھتا دل عجیب طرز میں دھڑکنے لگتا تھا، لیکن وہ چہرے پر سنجیدگی لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ایک پراسرار سرگوشی نما آواز آئی، میری بہن مجھے بچاؤ، پلیز مجھے آ کر بچاؤ، میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دیں گے، ان وحشیوں سے مجھے بچا لو، یہ دنیا کو تباہ کر دیں گے، میری بہن تم مجھے سن رہی ہو نا؟ مونا مجھے بچا لو، آ کر پلیز، میں رونا نہیں چاہتی، یہ مجھے رلانا چاہتے ہیں، میں رونا نہیں چاہتی، مونا پلیز مجھے بچا لو۔ مونا کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں، اور اس نے کس کر اپنی مٹھیوں میں بیٹھ کی چادر کو پکڑ لیا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے یہ کیسا خواب دیکھا تھا، اتنا عجیب! بس اس کو اتنا پتا تھا کہ اس کو کوئی پکار رہا ہے، اور یقیناً یہ اسی کی بہن تھی جو اس کو پکار رہی تھی، مونا، جس کے لیے اس سمندر سے زمین پر آئی تھی۔ مونا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، مونا ابھی یہاں کی زبان نہیں بول سکتی تھی۔ مونا نے اپنے گلے پر ہاتھ لگایا اور سوچا کہ اس کا لاکٹ کہاں گیا، جس کی وجہ سے اس کی پاورز اس کے پاس قائم تھی۔ لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں تھی، نہ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ پا رہی تھی، نہ سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگر اس کا لاکٹ اس کے پاس ہوتا تو 1 منٹ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ لیتی، بہت آسانی سے۔ مونا جو کہ ایک جل پری ہے اور وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مونا کو شدت سے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی جب اس کو ایک جگ میں پانی نظر آیا۔ مونا کو بہت پیاس لگی تھی اور وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ مونا نے جیسے ہی جگ اٹھانے کی کوشش کی تو کھڑکا ہوا، ایک واز نیچے گر گیا اور پھول نیچے بکھر گئے، اور براق کی آنکھ کھل گئی۔ براق ایک دم اٹھا اور مونا کو گھورنے لگا، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں کچھ چاہیے تھا تو تم مجھے اٹھا دیتی۔ جبکہ مونا اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں۔ مونا نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے جگ کو اپنے منہ سے لگایا۔ جنگلی لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے پاس گلاس پڑا ہے، تم اس میں ڈال کر پیو نا۔ براق غصے سے اس کو بولا۔ مونا نے تب بھی اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا، کیونکہ مونا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ براق اٹھ کر اس کے پاس آیا اور گلاس اس کی طرف کرنے لگا، جبکہ مونا گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ براق اس کی آنکھیں دیکھ کر مسمرائز سا اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی پراسرار لیکن بہت ہی خوبصورت تھیں، بالکل نیلے رنگ کی طرح، جیسے کوئی صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ براق جو کہ اس پر غصہ کر رہا تھا کہ اس کی عقلی حرکت پر ساکت رہ گیا، چپ ہو گیا۔ مونا نے چپ کر براق کا ہاتھ تھاما اور تھام کر بیٹھ گئی۔ براق مونا کی ایک ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مونا براق کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً 5 منٹ بیٹھی رہی۔ جب براق نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تو مونا نے اسے گھور کر دیکھا۔ براق نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مونا نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب مونا کو کچھ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ مونا براق کا ہاتھ پکڑ کر اس کی سینس اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کی زبان جلد سے جلد سیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس زبان کے سیکھے بغیر یہاں پر گزارا ممکن نہیں تھا۔ براق اس وقت اردو زبان میں بات کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مونا بھی اردو ہی سیکھ رہی تھی۔ مونا جیسے جیسے اس کی زبان کو اپنے سینس میں لا رہی تھی، ویسے ویسے مونا کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ مونا نے جیسے ہی اپنے آنکھیں بند کی تو براق نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، جبکہ مونا نے کہا،
کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے میں نے تمہارا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ براق نے کہا بتاؤ، تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ براق نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو رہا تھا۔ مونا نے کہا مجھے تمہاری زبان سیکھنی ہے۔ براق نے کہا تم اردو بول رہی ہو لیکن تمہیں پھر بھی میری زبان سیکھنی ہے۔ ایسی کون سی زبان ہے میرے اندر جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا میں فارسی میں بول رہا ہوں؟ مونا نے گھور کر دیکھا اور بولا نہیں، مجھے تمہاری زبان سیکھنی ہے، یہ زبان جب تم اردو بول رہے ہو۔ مونا تھوڑا اٹک اٹک کر بول رہی تھی، ابھی اسے صحیح طرح سے پوری زبان نہیں آئی تھی، جبکہ براق کو اس طرح محسوس ہوا کہ شاید اس کے دماغ پر چوٹ لگی ہو اور یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے مونا کو آرام سے بولا کہ تم بیڈ پر لیٹو، میں ابھی آتا ہوں۔ براق نے باہر جا کر ڈاکٹر کو فون کیا اور ساری سچویشن اس کو بتا دی۔ ڈاکٹر نے کہا تم اس کو فی الحال نرمی سے ٹریٹ کرو، میں آتا ہوں۔ براق نے کہا ٹھیک ہے۔ اب براق نے دیکھا کہ مونا چلنے کی کوشش کر رہی ہے اور آرام آرام سے چلتی ہوئی وہ دروازے تک آئی۔ براق دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھ باندھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سنو، مونا نے کہا، وہ مجھے بھوک لگی ہے، نظریں جھکا کر بولا۔ بے شک، مونا ابھی ایک غیر آدمی کے گھر غیر جگہ پر تھی۔ اسے احساس تھا کہ ادھر انسانوں کی طرح طرز عمل کرنا ہے، بالکل شک نہیں ہونے دینا۔ ابھی اسے ایک چھت چاہیے تھی جب تک اس کا لاکٹ نہیں مل جاتا۔ براق نے کہا کیا کھاؤ گی؟ مونا نے نظر چراتے ہوئے بولا مچھلی۔ براق نے کہا 5 اسٹار آئی ہو کیا؟ مونا نے کہا ٹھیک ہے پھر جو آپ کھلا دیں۔ براق نے کہا زہر چلے گا؟ مونا نے کہا جی جو بھی آپ کھلا دیں۔ براق نے کہا پاگل ہو یا بن رہی ہو؟ مونا نے نظریں اٹھائی اور کہا آپ نے نہیں دینا، آپ انکار کر دیں۔ یہ کہہ کر مونا بیڈ کی طرف جانے لگی۔ اس کو پھر سے وژن آنے لگے تھے۔ مونا مجھے لے جاؤ، ان کو آنسو چاہیے ہمارے، میں ایک غار میں ہوں، انہوں نے قید کر رکھا ہے مجھے۔ مونا اپنا سر تھام کر کھڑی ہو گئی۔ بغیر لاکٹ کے وہ اپنی بہن کی آواز کی طاقت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لاکٹ کے بغیر ایک انسان ہی تھی، وہ جل پری نہیں بن سکتی تھی۔ مونا اپنا سر تھام کر بے ہوش ہو گئی۔ براق بے ساختہ آگے بڑھا اور مونا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ سنو لڑکی، اٹھو۔ براق نے اس کو لٹا دیا اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ براق اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا لیکن اس کی کوئی شناخت نہیں مل رہی تھی، وہ بالکل کورا کاغذ تھی۔ براق نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ آدمیوں کو کام پر لگا دیا اور اب بس جلد سے جلد اس کو اپنے گھر سے بھیجنا چاہتا تھا۔ ایک میڈ آئی اور پرتگالی زبان میں کہا سر، ڈاکٹر آئے ہیں۔ براق نے پرتگالی زبان میں کہا اندر بھیج دو۔ سر آپ کچھ لیں گے؟ 2 کپ بلیک کافی۔ وہ میڈ وہاں سے چلی گئی۔ کہاں ہے لڑکی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کیسے؟ پتہ نہیں، ضرور تم تفتیشی افسر بن کر سوال جواب کرنے لگ گئے ہوگے۔ بیچاری گھبرا کر دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، میں بھلا کیوں سوال کروں گا؟ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ بیٹا آپ میرے ان ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو۔ الگ بات ہے کچھ دھوکے بازوں کی وجہ سے اسماعیل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ پر توکل رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ وہ اٹھے تو یہ میڈیسن کھلا دینا اور بچی کو پرسکون ہونے دو، پھر سوالوں کا ٹکڑا لے کر اس کے سر پر کھڑے ہو جانا۔ جی انکل۔ بیٹا کبھی مسکرا بھی لیا کرو۔ انکل آپ کو تمام تر حقیقت معلوم ہے، پھر بھی آپ… اچھا بیٹا، بیا اور فارس نے کب آنا ہے؟ انکل یونی کے ساتھ ساؤ پولو، برازیل کا جو سب سے بڑا شہر ہے، اس کے ٹرپ پر گئے ہیں، 2 دن تک آ جائیں گے۔ بس میں ان کے آنے سے پہلے اس لڑکی کو فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تم اطمینان رکھو، بچی کے کپڑوں کی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ خیر کل جب ہوش آئے تو تھوڑا نرمی سے پیش آنا۔ خدا حافظ۔ ڈاکٹر
پیئر وہ جل پری تو رو ہی نہیں رہی۔ جب تک وہ روئے گی نہیں ہمارا ایکسپیریمنٹ کا پروسیس شروع کیسے ہوگا؟ تم لوگ ایک جل پری کو رلا نہیں پا رہے۔ افسوس تم لوگ مفت کی روٹیاں توڑتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اس کو رلاؤ کسی بھی طرح، جو ظلم کرنا ہے کرو، بس اس کی جان نہ جائے۔ یاد رکھنا میرا تا حیات رہنے کا خواب میں پورا کر کے رہوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اندھیری چمکتی رات، چاند کی چاندنی میں اس کا خوبصورت بدن کسی ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں پانی کی لہروں میں گول گول چکر لگا رہی تھی۔ ایشلی مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ مونا رکو، میرا انتظار کرو، ایشلی نے کہا۔ نہیں، تم ہر وقت اپنی چالاکیوں سے مجھے ہرانے کی کوشش کرتی ہو، مونا۔ یہ کہہ کر سمندر کی گہرائی میں جا کر ڈبکی لگائی اور پوری رفتار سے تیرتی ہوئی اوپر آسمان کی جانب باہیں پھیلائے بول رہی تھی، ایشلی مجھے دیکھو، میں اڑ رہی ہوں۔ تیز رفتاری سے پانی سے باہر نکلی اور ہوا میں لہراتی اس کی دم سفید کانچ سی، وہ نازک سی جل پری۔ مونا بچاؤ بچاؤ، مونا بچاؤ۔ مونا کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ آج پھر وہی خواب۔ یہ خواب مجھے کیوں آتے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھے تو اپنی پہچان بھی نہیں معلوم۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ آپ؟ جی آپ کیسے آنا ہوا؟ مونا فوراً کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر پوچھنے لگی۔ براق نے ہاتھ بڑھا کر کرسی کھینچی اور اس پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بھی بیٹھنے کا کہا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ نرم لہجے میں مختصر سا سوال کیا گیا۔ ٹھیک ہوں۔ براق اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کچھ یاد آیا؟ نہیں، مونا نے آنکھ میچ کر جواب دیا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ مونا نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑے سے۔ نہیں تو کانپ نہیں رہی، بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ براق نے اپنا چہرہ مونا کے چہرے کے نزدیک کر کے کہا، لہجہ کیوں ڈگمگا رہا ہے؟ نہیں تو آپ تھوڑا دور رہ کر بات کریں۔ جلدی یاد کرو، کون ہو تم؟ سرد لہجے میں ایک اور نوید سنائی گئی۔ زبردستی کے مہمان مجھے پسند نہیں، میں اپنی غلطی کا ازالہ کر رہا ہوں، تمہارا علاج کروا رہا ہوں، لیکن اگر یہ بات باہر گئی، براق اسماعیل غوری خان کی گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر میڈیا میں یہ بات کہیں باہر گئی تو اپنا انجام یاد رکھنا لڑکی، تم جب تک ٹھیک نہیں ہوتی یہاں رہ سکتی ہو، تمہارے سر پر اتنی گہری چوٹ نہیں لگی، 2 یا 3 ہفتوں تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس دوران گھر سے ایک قدم بھی باہر لیا تو اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور ہاں، میں ایک بات بار بار کہنے کا عادی نہیں ہوں، سو بی کیئرفل۔ آئی ایم اے بیڈ گوائے، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مونا نے اس کے جاتے ہی ایک سرد آہ خارج کی۔ مجھے اپنی پہچان چھپانی ہے، لیکن کیا یہ خواب کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا ایشلی مجھے اپنا پتہ بتا رہی ہے ان خوابوں کے ذریعے؟ لیکن مجھے آواز صاف کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ جب تک میرا لاکٹ نہیں ملتا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایشلی کہاں پر ہے؟ لیکن کل مجھے جب آواز سنائی دے رہی تھی تو وہ بہت واضح طور پر سمجھ آ رہی تھی۔ یہ چکر کیا ہے؟ میرے اللہ میری مدد کر، میں ان انسانوں کے بیچ اپنی بہن کو کیسے ڈھونڈوں گی؟ اوپر سے یہ توپ بندہ میرے سر پر ہمیشہ پھانسی کے پھندے کی طرح لٹکتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے گھر بھی چاہیے رہنے کے لیے، سڑکوں پر کیسے رہوں گی میں؟ ایک میڈ کمرے میں آئی اور پرتگالی زبان میں بولی، ہیں یہ کیا بول رہی ہے؟ یہ سر نے کپڑے دیے ہیں، آپ نہا کر ناشتہ کرنے نیچے آ جائیں، اور کپڑے اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ مونا اپنا سر تھام کر بولی، اب یہ کیا بول کر گئی ہے؟ وہ کپڑوں کو دیکھ کر بولی، یہ میرے لیے تو نہیں۔ اس نے سوچا شاید یہ بول کر گئی ہے کہ میں انہیں پہن لوں، لیکن مجھے خود کو صاف کرنا ہوگا۔ آج 3 دن سے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا ہے، اتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا۔ خیر کمرے میں نہانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگی۔
باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نظر آئی۔ باتھ ٹب نظر آیا، شاور نظر آیا، نل گیلا تھا، مطلب یہاں پانی ہو سکتا ہے۔ اب وہ نہانے کے لیے نل سے پانی نکالنے کے جتن کرنے لگی۔ یہ کیسے کھلے گا؟ اس نے ٹوٹی کے ساتھ 100 جتن کر لیے، لیکن پانی نہ آیا۔ باتھ روم کے پیچھے باتھ گاؤن پڑا تھا، اس نے وہ اٹھا کر پہن لیا۔ اب اس کو غصہ اور رونا دونوں آ رہے تھے۔ وہ منہ بسور کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا عذاب ہے! اب مجھے پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اتنے میں وہی میڈ دوبارہ آئی اور کہا، سر بول رہے ہیں آپ ابھی تک آئی نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، آ جائیں۔ اب مونا کو اس پر غصہ آ گیا۔ کیا بکواس کرتی ہو، سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی سر پیر ہے ان باتوں کا، مجھ سے ٹوٹی نہیں کھل رہی ہے، ایک تم بار بار مجھے نہ سمجھ میں آنے والی باتیں سنانے آ جاتی ہو۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ میڈ گھبرا کر براق کو شکایت لگانے چلی گئی۔ براق غصے سے تن فن کرتا اس کے کمرے میں آیا۔ کیا بدتمیزی ہے! جب مونا کو دیکھا تو نظریں جھکا لی اور مونا ڈر کر کمبل میں گھس گئی۔ براق نے اس کی حرکت کو بہت تعجب سے دیکھا۔ سنو لڑکی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس طرح میلیسا پر غصہ کرنے کا۔ مہمان ہو، مہمان بن کر رہو، مالکن بننے کی کوشش نہ کرو۔ مونا نے کمبل سے منہ باہر نکالا اور بولا، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ کیا تراس پراس کرتی ہے، مجھے پہلے ہی غصہ آ رہا تھا۔ خیر یہ باتیں بعد میں، چلو بریک فاسٹ کرو، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ میں نے نہانا ہے۔ تو تم کب سے کیا جھک مار رہی تھی؟ نہیں وہ اب پھوٹوں کی بھی ٹوٹی نہیں کھل رہی۔ براق کا سچ میں پارا ہائی ہو گیا۔ اتنی نازک بھی نہیں ہو کہ ایک ٹوٹی نہیں کھل رہی۔ نہیں وہ میں کھول لوں گی، لیکن وہ کھولنی کیسے ہے؟ براق کا بس اتنا ہی صبر تھا۔ لڑکی، جنگل سے آئی ہو کیا؟ نہیں، سمندر سے۔ واٹ؟ مطلب میں پاکستان سے آئی ہوں، سمندر کے ذریعے۔ یہاں کی زبان نہیں آتی، بس آج شام کو سیکھ لوں گی۔ واٹ ایور، ادھر آؤ، یہ دیکھو میں بتاتا ہوں۔ یہ ٹیپ ہے، لیکن میں تو ٹوٹی سمجھ رہی تھی کب سے اس کو، تبھی تو مجھ سے کھل نہیں رہی تھی، مونا سوچنے والے انداز میں بولی۔ براق نے خونخوار نظروں سے مونا کو گھورا اور دانت پیس کر بولا، یہ ٹوٹی ہی ہے، لیکن اس کو انگلش میں ٹیپ کہتے ہیں۔ مونا اس کی نظروں سے خوف کھاتے بولی، میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا تھا۔ براق نے کہا، یہ آٹومیٹک ہے، ہاتھ آگے کرو گی خود ہی پانی آ جائے گا۔ مونا پانی دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ براق کو مونا بہت عجیب لگی تھی۔ وہ وہاں سے باہر نکلا اور بولا، میں جا رہا ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو تو کسی سے مت کہنا، جو مل رہا ہے بس وہی قبول کرو۔ 5 اسٹار ہوٹل نہیں آئی ہو تم، سمجھی؟ جی آپ بے فکر رہیں۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ارادے کامیاب نہیں ہونے دوں گی، انسان ہوتے ہی ظالم ہے۔ مت مارو مجھے، خدا کا خوف کرو۔ ڈاکٹر ڈسپیئر کا خاص بندہ لوکس کب سے ایشلی کو کوڑے مار رہا تھا۔ اس کی کمر سے تیز گاڑھا میرون خون رس رہا تھا۔ اس کے جسم کی پشت پر مار مار کر لاشیں ڈال دی تھیں۔ ایشلی تڑپ رہی تھی۔ ایشلی کو شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن اسے مضبوط بننا تھا۔ اسے یقین تھا اس کی چھوٹی بہن ضرور آئے گی۔ اس کو معلوم تھا وہ اس کے قریب ہی ہے۔ لوکس ایشلی کو مار مار کر پسینے پسینے ہو گیا، لیکن ایشلی نے ہمت نہ ہاری۔ تمہارا انجام بہت قریب ہے ڈاکٹر، میری بہن آ گئی ہے تمہاری موت بن کر۔ یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ کون ہے اس کی بہن لوکس؟ مجھے وہ چاہیے، پھر تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا کہاوت ہے، 1 سے 2 بھلے۔ ڈھونڈو اس کی بہن کو۔ جی باس، ہم تلاش کرتے ہیں۔ جاؤ اب۔ میرا براق، میری بچپن کی محبت، سرینا کی جان، تم مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ سرینا، پہلی بات یہ آفس ہے، براق نے اپنی روودار آواز میں کہا۔ آئی نو ڈارلنگ، پر کیا ہے نا، تمہیں دیکھتے ہی جذبات بے لگام ہو جاتے ہیں۔ مدعے پر آؤ، کیا چاہتی ہو تم؟ گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ تم، ایک لفظی جواب آیا۔
میری بات سنو سرینا، اگر میں تم سے اس وقت نرمی سے بات کر رہا ہوں تو وجہ صرف یہ ہے کہ تم ایک عورت ذات ہو، آئی سمجھ؟ اپنی حد اور اوقات دونوں یاد رکھو۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، تم نے مجھ پر حملہ کروایا۔ اگر تمہیں وہ ٹینڈر چاہیے تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ ہلکا سا ایک سائڈ سے مسکرا کر بولا۔ سرینا نے کہا، کیسی شرط؟ براق مسکرایا، مجھے سالو پول میں جو تمہارا بزنس ہے اس کے 60% شیئرز چاہیے۔ سرینا ایک دم کرسی سے اٹھی اور غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ خبردار جو اس بلڈنگ پر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا، وہ پروجیکٹ میرا سب کچھ ہے۔ براق نے مڑ کر سرینا کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر چہرہ اپنے مقابل کیا۔ براق، اسماعیل کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا۔ تمہارے باپ کا کتا نہیں ہوں جو تمہارے آگے دم ہلاؤں گا۔ خبردار جو آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کی، گدی سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ سرینا نے تو خوف سے اپنا سانس تک روک لیا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا۔ وہ کمر کے بل صوفے پر گری تھی۔ سرینا کا چہرہ بےعزتی اور ندامت کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنا پرس اٹھائے اس کے آفس سے جا چکی تھی۔ میری آج تک اتنی بےعزتی کسی نے نہیں کی جتنی اس نے کی ہے۔ میں اس کو جان سے مار ڈالوں گی۔ نہیں چھوڑوں گی موم، اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے۔ میں صرف اس سے محبت کرتی ہوں اور اس سے محبت کے دعوے کرتی ہوں، اپنی محبت کے، لیکن جب بھی وہ مجھے اس طرح ذلیل کر کے بھیجتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ میں پاگل ہو جاتی ہوں، میں آپ پہ سے باہر ہو جاتی ہوں۔ سرینا بالکل پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی توڑ پھوڑ کر رہی تھی۔ ڈریسنگ پر سے اس نے ساری چیزیں اٹھا کر نیچے زمین پر پھینک دی تھی اور اپنا حال بھی برا کر لیا تھا۔ بیڈ کی چادر بیڈ سے سرک کر نیچے زمین بوس ہو چکی تھی۔ ہر طرف اجاڑ مچا رکھا تھا۔ سرینا بیٹا، بس کر دو، ہم سمجھائیں گے اس کو۔ تم اتنی پاگل مت ہو اس کے پیچھے، وہ بالکل بھی تمہاری قدر نہیں کرتا۔ تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ چھوڑ دو اس کو۔ نہیں موم، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میری بچپن کی محبت ہے اور میں اس کو پانا چاہتی ہوں۔ پاپا تو سب کچھ کر لیتے ہیں، آج کل پاپا بھی پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہیں۔ وہ میری مدد کیوں نہیں کرتے موم؟ بیٹا، ہم چاہ کر بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں بہت کچھ نہیں پتہ جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کی وجہ سے۔ مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے بس براق اسماعیل غوری خان چاہیے، مطلب چاہیے، بات ختم۔ اچھا میری بچی، میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی، تم دروازہ تو کھولو۔ میرا بچہ، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ مما، آئی وانٹ ڈرگس، آئی وانٹ ڈرگس، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ میری ڈرگس کدھر رکھی ہیں؟ مجھے نہیں مل رہی۔ بیٹا تم دروازہ کھولو، میں تمہیں دیتی ہوں، تمہاری ڈرگس میں دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کی ماں اندر آئی اور اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ میرا بچہ، پلیز پریشان مت ہو، میں دیتی ہوں۔ تمہیں کہاں مر گئی ماریا؟ ماریا، میری بچی کی ڈرگس کہاں ہے؟ لے کر آؤ۔ مونا جیسے ہی نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو اس نے پانی کھول کر ٹب بھرا۔ اب وہ پانی کے اندر آرام سے بیٹھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پانی میں بیٹھ رہی تھی، اس کے جسم سے ایک الگ قسم کی چمک نکل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حرکت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود ہی پانی کا پیاسا اور ترسا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وہ پانی کے اندر لیٹ رہی تھی، اس کے اندر سکون اتر رہا تھا۔ وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آدھی زندگی اس کو لوٹا دی ہو۔ جیسے جیسے اس کا تمام تر جسم پر پانی پڑ رہا تھا، اس کے جسم سے ایک الگ ہی قسم کی خوبصورت سی نرم چمک محسوس ہو رہی تھی، جیسے شیر کی چمک ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا پورا جسم چمک رہا تھا۔ اس کی انگلیاں، اس کے ہاتھ بہت زیادہ خوبصورت بن گئے تھے، اور تو اور اس کا چہرہ جیسے چاند کی روشنی میں چمکتا ہے، اسی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ مونا کو اندر ہی اندر اپنے آپ میں بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مونا ترس گئی تھی پانی کی ایک ایک بوند کو۔ اس نے 3 دن سے نہ تو پانی دیکھا تھا اور نہ ہی کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پیا تھا۔ مونا کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اس طرح محسوس ہو رہا تھا
جیسے آج اگر پانی نہ ملتا تو وہ مر جاتی۔ مونا کی آنکھوں پر جیسے جیسے پانی لگ رہا تھا، مونا کی ہلکی نیلی آنکھیں تیز نیلی ہوتی جا رہی تھیں۔ مونا کی خشک آنکھیں پانی سے تر ہو چکی تھیں اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ مونا کو اب جا کر تسلی ہوئی تھی۔ مونا کوئی گھنٹہ تک بات لیتی رہی، دوبارہ یہاں پر آنا بھی ہو یا نہیں۔ مونا جب نہا کر آئی تو اس کا اسکائی بلو کلر کی فراک زیب تن کی ہوئی تھی، جس میں اس کے پاؤں تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ مونا کو یہ لباس بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ اب وہ نہا چکی تھی اور اس کا جسم چمک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خوبصورتی کسی کی تاب میں آئے۔ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہتی تھی تاکہ کسی کو بھی اس کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو۔ مونا نے اپنے بالوں کو ہیئر برش سے سلجھایا اور اپنا منہ صاف کر کے وہاں سے چلی گئی۔ مونا کے جسم سے موتیوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مونا ایک دم بدل گئی تھی، اس سے جیسے کوئی حور پری ہو۔ شام کو جب براق گھر لوٹا تو گھر میں ایک پیاری سی خوشبو کا احساس ہوا۔ براق اس میٹھی میٹھی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ براق نے اپنا کوٹ اتارا اور پھر لان میں ہی صوفے پر پھینک دیا۔ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے اتنے میں ہی میلیسا کسی بوتل کے جن کی طرح ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے سرو کرنے آئی۔ براق بہت سخت تھا، اس کو ہر چیز ہر کام پرفیکٹ ٹائم پر چاہیے ہوتا تھا۔ براق نے پانی کا گلاس تھاما اور ایک گھونٹ پیا۔ میلیسا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ سر، وہ جب سے مادام نہائی ہیں اس وقت سے پورے گھر میں ایسی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے جا کر پورا کمرہ دیکھا ہے، مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ملا جس سے ایسی خوشبو آتی ہو۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو جلدی سے ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں لکھیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔